اچھا، اس سے پہلی بات بتاتا چلوں کہ آج کل جو نوجوان ہیں، جب بات ہوتی ہے نا کھوٹا سکہ کھرا سکہ، تو وہ سمجھتے ہیں یہ محاوروں کی باتیں ہیں، کیونکہ آج کل سکے تو انہوں نے دیکھے ہی نہیں، کہتے سکے تو ہوتے ہی نہیں، تو کھوٹا یا کھرا کیا مطلب؟ بس یہ محاوروں کی باتیں ہیں، کہنے کی باتیں ہیں کہ کھوٹا سکہ ایسا ہوتا ہے، کھرا سکہ ایسا ہوتا ہے. لیکن جو ہماری ایج گروپ کے لوگ ہیں، بزرگ حضرات جو ہیں، تو وہ ان کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں کھوٹے سکے ہوتے تھے. حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک اللہ والے رہتے تھے، اللہ سے لو لگانے والے، اس سے پینگے بڑھانے والے، اس کے قرب کے درجات طے کرنے والے. پیٹ پالنے کے لیے روزی کے چکر میں وہ دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نوجوان ان کے پاس گیا اور کھوٹا سکہ دیا اور ان سے دال روٹی مانگی. اچھا، ان بزرگ نے وہ سکہ لوٹ پلٹ کے دیکھا. اب وہ نوجوان سوچ رہا ہے کہ اب یہ مجھے واپس کر دیں گے، بھائی یہ کھوٹا سکہ ہے، اس کے بدلے تو سودا نہیں مل سکتا. لیکن بڑا حیران ہوا کہ دیکھ بھال کے وہ سکہ گلے میں ڈال دی اور دال روٹی دے دی. اب اس نے سوچا کہ یار دیکھ تو رہے تھے، تو یہ وجہ کیا ہے کہ دال روٹی کیسے دے دی؟ اس نے کہا لگتا یہ ہے بوڑھے آدمی ہے نا، ان کی نظر ہو گئی ہے کمزور، ان کو پتہ چلتا نہیں کھوٹے کھرے کا، بس ذرا دیکھتے اس لیے ہیں کہ لوگ کھوٹے سکے چلانا نہ شروع کر دینا کہ بھئی یہ تو دیکھتے نہیں، ان کو کیا پتہ چلے گا، بس کھوٹا سکہ دے کے سودا لے لو. تو صرف اس لیے دکھاوا کرتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے تاکہ کھوٹے سکے لوگ نہ چلائیں، ورنہ ان کو پتہ نہیں چلتا. اس نے جا کے گھر میں کہا کہ بھئی کسی کے پاس کھوٹا سکہ ہو نا تو اسے ضائع نہ کریں، فلاں جگہ وہ بوڑھا آدمی بیٹھا ہے دال روٹی بیچتا ہے، اس سے جا کے دال روٹی کھا لیں. اچھا، گھر والوں نے بھی آزمایا، گئے کھوٹا سکہ دیا، دال روٹی مانگی، انہوں نے دیکھا بھالا، گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی. اب تو کنفرم ہو گیا کہ ان کو نہیں پتہ چلتا. اب انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو، دوستوں کو، احباب کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو بتایا کہ بھئی کھوٹے سکے بھی چل سکتے ہیں، ان سے دال روٹی مل سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. خوب کھوٹے سکے چلے، وہاں پہ ڈھیر لگ گیا ان کے پاس کھوٹے سکوں کا. حضور محبوب الہی تحریر فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان بزرگ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. اب وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے کہ میرے پاس تیرے بندے آتے تھے کھوٹے سکے لے کے، لیکن میں صرف یہ سوچ کے وہ کھوٹے سکے رکھ لیتا تھا اور ان کو سودا دے دیتا تھا کہ اگر میں واپس کروں گا تو آس پاس اور لوگ کھڑے ہیں نا، وہ اس کو لان تان کریں گے، شرم نہیں آتی؟ ایک بوڑھے آدمی کو، بزرگ آدمی کو دھوکہ دے کے کھوٹا سکہ چلانا چاہتے ہو، تو کہیں تیرے بندوں کو لوگ شرمندہ نہ کریں. تو میں ان کو اس شرمندگی سے بچانے کی خاطر وہ ان سے کھوٹے سکے لے لیتا تھا، ان کو سودا دے دیتا تھا. مولا اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میری جھولی میں کچھ نمازیں بھی ہیں، کچھ روزے بھی ہیں، کچھ عبادت بھی ہے، کچھ ریاضت بھی ہے، پر مولا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں. لیکن مولا اگر اس سب کے باوجود میں اگر زیادہ خوفزدہ نہیں ہوں، زیادہ ڈرا ہوا نہیں ہوں تیری بارگاہ میں حاضری کے تصور سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں میں تو تیرا عاجز، کمزور، ناتواں، بے حیثیت بندہ، میری اوقات کیا ہے؟ اگر میں تیرے بندوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ان سے کھوٹے سکے لے کر سودا دے دیتا تھا، تو مولا تو رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے. مولا پھر مجھے بھی یقین ہے کہ تو بھی اپنے اس حقیر بندے کو میدان محشر میں رسوا نہیں ہونے دے گا اور میرے یہ کھوٹے سکے وہاں پر قبول فرما لے گا. حضرات مکرم، واقعہ تو آپ نے سن لیا، سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنی عبادت و ریاضت پہ غرور نہیں ہوتا، اپنے زہد و تقوی پہ ناز نہیں ہوتا، اپنی نیکیوں پر فخر نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو بس اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے، اور اللہ بھی پھر ان کا بھروسہ توڑتا نہیں ہے، پھر ان کو اس طرح نوازتا ہے کہ پھر دنیا ان کی شان دیکھتی ہے اور ان کو مانتی ہے اور ان پر اللہ کی رحمت کو تسلیم کرتی ہے.
تو ہم بھی اگر اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں تو ہمارے لیے بھی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں. لیکن یہ رحمت پر بھروسہ تبھی ہوگا نا جب ہم اس سے لو لگائیں گے، ذرا پیگے بڑھائیں گے، ذرا تعلق استوار کریں گے، اس کی مانیں گے، تو تبھی اس کی رحمت پہ بھروسہ کر سکیں گے. لیکن اگر ہم نے ہمیشہ اس کی نافرمانی کی ہو، ہمیشہ حکم و دولی کی ہو، ہمیشہ اس کے قہر و غضب کو دعوت دی ہو، اس کے در رحمت پہ دستک دینا ہی ہمیں گوارا نہ ہوا ہو، تو یارو پھر اس کی رحمت پر ہم بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ حضرات نے اس مدرسے کے ساتھ جو بھی حسن سلوک کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے خدمت کی، اس سے تو ایک مہینہ بھی نہیں چلتا، پورا سال کیسے چلے گا؟ تو آپ سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ آپ ہر موقع پر اس ادارے کو یاد رکھیں گے. اور یہ ادارے جو ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہیں، ورنہ ہمارے پاس تو لوگ آتے رہتے ہیں نا. صحیح وہ مسجد تو بنا لی ہے، بڑی شاندار عظیم الشان مسجد بنائی ہے، اس میں سنگ مرمر بھی لگایا ہے، اندر ٹائلیں بھی لگائی ہیں، اور بڑا خوبصورت منظر ہے. صحیح آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے. صحیح وہ امام نہیں مل رہا، اس کے لیے کوئی امام تو دے دیجیے. بھائی آپ نے ان مدرسوں کو پروان چڑھایا ہوگا تو امام ملیں گے نا، ورنہ یہی ہوگا کہ مسجدیں آپ ہوں گی، امام ان کے کھڑے ہوں گے. مجھے ابھی راستے میں پتہ چلا کہ ہمارے سنیوں کی ایک مسجد تھی، وہاں پہ کوئی دوسرا مسلک کا امام کھڑا تھا، لیکن خیر وہاں کے لوگوں نے اس سے جان چھڑا لی کسی طرح. تو جان تو چھڑا لیتے ہیں، لیکن پھر اگر وہاں پہ امام باقاعدہ نہیں کھڑا کریں گے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ لوگ یہی کہیں گے کہ یار تم مسجدیں ویران کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ چلو وہ دوسرے مسلک کا صحیح نماز تو ہو رہی ہے نا، جماعت تو ہو رہی ہے، کراؤ. تو تمہاری مسجدیں تمہارے ہاتھوں سے نکل کے ان کے ہاتھوں میں جاتی رہیں گی. تو خدا کے لیے اپنے مدرسوں کو آباد کرو، مدرسوں کو چلاؤ، تاکہ آپ کو تو اللہ نے نوازا ہے، آپ کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے. میں ایسے 10-20 نہیں، سینکڑوں گھروں کو جانتا ہوں کہ جناب والدین جو ہیں وہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں، پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں، اپنے گھروں پہ اپنے مرشد کی دعوت کرنے والے ہیں، لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ پر فتوے لگانے والے ہیں، یہ مشرک ہیں جی، یہ تو بدعتی ہیں جی، یہ تو فلاں ہیں فلاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے یہ سمجھا کہ جی بس بچوں کو کچھ پڑھانے کی، سکھانے کی، دین کی کوئی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ ہمارے بچے. لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے بیٹے ہیں جی، ہمارے بچے، انہوں نے کہاں جانا ہے؟ جب وہ چلے جاتے ہیں کہیں تب پتہ چلتا ہے. اس لیے ان کو کہیں جانے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اپنے مدد